آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیت کو انسانیت سکھلاتے رہے اور دین اسلام کی دولت عام کر کے خوش ہوتے رہے۔ نبوت سے قبل 40 سال معصومیت کا یہ عالم رہا کہ کل اہل وطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ نبوت کے بعد 23 سالہ زمانے کا تو پوچھئے ہی کیا۔ طب مبارک صداقت، امانت، سخاوت اور حیا کا منبع تھی۔ حیا کے سبب دوسروں کو نظر بھر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ کلام کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت دلوں کو موہ لیتی تھی۔ عادت طیبہ تھی کہ باتوں میں ہاتھ سے اشارہ کرتے، کبھی داہنا انگوٹھا بائیں ہاتھ پر مارتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹ دیتے۔ نماز فجر کے بعد یادگار نشست ہوا کرتی۔ دین و دنیا کے عقدے حل ہوتے، ہنسی خوشی کی باتیں ہوتی، عہد ماضی کا ذکر چھیڑا جاتا، اشعار سنائے جاتے اور مسجد نبوی کا صحن چاند تاروں سے بھر جاتا۔ مسرت امیز لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، نیز حلم و علم، حیا و صبر، امانت و ادب کی تلقین فرماتے، خوابوں کی تعبیریں بتلاتے، ایفائے عہد کا حکم کرتے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، ناداروں پردیسیوں کا احساس، جانوروں پر رحم، مہمانوں اور اہم شخصیات کا اکرام سکھلاتے، ہدیہ لینے کی بانسبت دینے پر زیادہ خوش ہوتے، ہر وقت یاد خدا اور فکر آخرت میں محو رہتے اور روئے طابہ پر ہلکی سی مسکراہٹ مچلتی رہتی۔ اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے، لیکن ناحق بات پر شدید غضبناک ہو جاتے، ناشائستہ امور پر منہ موڑ لیتے یا پہلو بدل لیتے، سلام میں اور ہر نیک کام میں پہل کرتے، کام بسم اللہ سے اور داہنی طرف سے شروع فرماتے، مجلس میں نمایاں طور پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرتے، بلکہ جہاں جگہ مل جاتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے اور وہ جگہ محفل میں صدر مقام بن جاتی۔ سب کو ایک نظر سے دیکھتے، ہر شخص محسوس کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ اسی کی طرف ہے۔ اکثر یہیں پر مال غنیمت اور وظائف و خراج وغیرہ تقسیم فرماتے، خلوص و سادگی، اعتدال اور مدومت اعمال کی نمایاں وصف تھے۔ چاشت کے وقت گھر تشریف لے جاتے اور اہل خانہ میں گھل مل جاتے، باہر کی طرح یہاں بھی ہنسی خوشی سے رہتے، کام میں حصہ لیتے، پھٹے کپڑے سی لیتے، جوتوں کو پابند لگا لیتے، بازار سے سودا لے آتے، ازواج مطہرات کی دل جوئی کرتے، ان کی سہیلیوں کی بھی عزت کرتے، خادماؤں اور غلاموں کو اولاد کی طرح رکھتے، جو موجود ہوتا تناول فرما لیتے، ورنہ فاقہ یا روزہ رکھ لیتے، طعام میں عیب نہیں نکالتے تھے، طبیعت کے موافق ہوتا تو کھا لیتے، ورنہ ہاتھ مبارک کھینچ لیتے، معمولی نعمت کی بھی بہت قدر کرتے، ایک وقت کا طعام دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہ رکھتے، محلہ کے یتیموں، ناداروں اور بے کسوں کا خاص خیال رکھتے، علم سیکھنے والوں کی علمی پیاس بجھاتے اور خوب اکرام و تواضع کرتے، مریضوں کا خاص خیال فرماتے، مدینہ طیبہ کے آخری کونے میں بھی اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے، کبھی یاد رفتگاہ میں کھو جاتے، ان کی خوابگاہوں پر حاضر ہو کر سلام و دعا سے نوازتے۔ ایک خصلت پاکیزہ یہ تھی کہ سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور مسلمانوں کو غنی کر کے خود مقروض ہو کر خوش رہتے تھے، دوسروں کے مفاد کی خاطر سب سے آگے اور اپنے فائدے کے وقت سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ لباس سفید پسند تھا، اکثر چادر، قمیض اور تہبند پہنتے، سر مبارک سے چمٹی ہوئی ٹوپی پر امامہ باندھتے، جس کا شملہ دوش پر
یا دونوں شانوں کے درمیان ہوتا۔ یمن کی دھاری دار چادریں بھی پسند تھیں۔ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے۔ مزاج مبارک انتہائی نفیس تھا، ہر وقت صاف ستھرے اجلے ہوئے لباس میں مہکے رہتے۔ خوشبودار پسینے کے موتی جبین و رخسار سے یوں لڑکتے جیسے گلاب کی پتیوں سے شبنمی قطرے ٹپکتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ذوق لطیف اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پابند تھا۔ ٹھنڈا پانی اور دودھ پسند تھا، کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے۔ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون اور کدو بھی مرغوب تھے۔ بودار چیزوں، لہسن، پیاز وغیرہ سے نفرت تھی۔ ستو، چوہارے اور گوشت غذا رہی۔ گندم کی روٹی عمر بھر میسر نہ آئی۔ آپ نے گھر رہنے کے اوقات 3 حصوں میں تقسیم کر دیے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے۔ پھر اپنے حصے سے بہت وقت اپنی امت کے لیے وقف تھا، جس میں پیش و آمد و مسائل کے حل کے لیے خواص اہل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ عادت مبارکہ تھی کہ نماز ظہر اور پھر نماز عصر پڑھا کر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے، سب کے پاس ذرا ذرا ٹھہرتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں ٹھہر جاتے۔ دوسری ازواج بھی وہیں آ جاتی۔ پھر جب آپ نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھا کر واپس لوٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر دوسری ازواج اپنے مکانوں میں چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کرتے اور بعض اوقات چند نوافل پڑھتے، پھر جلدی ہی سو جاتے۔ نیند کیا ہوتی، آنکھوں کے در بند اور دل کے دریچے واہ رہتے۔ دن انتہائی مصروفیت اور مشغولیت میں کٹتا، لیکن کچھ سستانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چونک جاتے۔ پھر رات کی سنسان گھٹاؤں میں سیاہ زلفیں سجدہ ریز جبیں کے آس پاس بکھر جاتی، ہانڈی کی طرح ابلتے ہوئے سینے میں محبت الہیہ کے شرارے شور محشر بپا کیے ہوتے۔ حسن فطرت کی تمام رعنائیاں جبیں اطہر سے لپٹ جاتی اور سارے دن کی تھکاوٹ خلوص سجدہ کے ایک لمحے کی نظر ہو جاتی۔ پھر لمبا قیام، طول کی رات، دراز رکوع و سجود طویل راتوں کو مختصر کر دیتے۔ سرشست نبوت کے تقاضے ہی سراپا اضطراب تھے۔ روزانہ فرائض پنجگانہ، سنن و نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد وغیرہ میں کم و بیش 50 یا 60 رکعتیں ادا فرماتے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرتا جس میں کئی روزے نہ رکھتے ہوں۔ بعض اوقات رمضان المبارک کے ساتھ مکمل شعبان کے روزے رکھتے۔ صدقے کے باب میں یہ حال تھا کہ جو موجود ہوتا سب خیرات کر دیا جاتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج بیت اللہ ادا کیا ہوگا، جبکہ مرسل روایات کے مطابق مدنی دور میں آپ نے 2 یا 3 حج ادا فرمائے اور 4 عمرے ادا کیے، لیکن مشہور حجۃ الوداع ہی ہے۔ جرأت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں وہ لوگ زیادہ دلیر قرار دیے جاتے تھے جو آپ کے قریب رہ کر لڑ سکیں، اور کریم اتنے کہ پورے عرب کی طرح حاتم طائی کا خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر جود و سخا کا مدعا تھا۔ جبلت رسالت کی رازدار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ عبادت و معرفت میں زیادتی کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین رکھتا تھا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں سے یہ استفسار کرتے پاتا ہے، لوگو حشر میں خدا تم سے میرے بارے میں پوچھے گا
تو تم کیا کہو گے؟ ترس آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں کہا سنا معاف کرواتے دیکھتا ہے۔ زندگی کی آخری رات احسار و قربانی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت و شوق کا عجیب معرکہ تھی کہ ایک طرف کیسر و کسرا کے تاج و تخت زیر نگیں اور شرق و غرب کے بیش بہا خزانے مسجد نبوی میں موجود تھے، جبکہ دوسری جانب آپ کے زرع مبارک اہل و عیال کے اخراجات میں رہن تھی۔ چراغ میں جلنے والا تیل ایک پڑوسی سے قرض کے طور پر لایا گیا تھا، اور جسد اطہر پر پڑے ہوئے سیاہ کمبل میں جگہ جگہ پابند لگے ہوئے تھے۔ معصومیت کے مکھڑے کا یہ ٹکڑا کون بھلا سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً تم میں سے بعض پر وہ دن آئے گا جب مجھے نہ دیکھ سکیں گے، پھر میرے دید کے لیے اپنی بیوی، بچے اور مال لوٹا دینا ان کی سب سے بڑی تمنا ہوگی۔